عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان ایک وقت جو اوکھا آوے ون یار نو یار جگاوے جیڑا مونڈیاں تے چاچاوے عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان ایک وقت جو اوکھا آوے ون یار نو یار جگاوے جیڑا مونڈیاں تے چاچاوے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بوجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم علي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
وفي مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ پھر بھی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جانے کائنات جانے جہاں روح ایمان سیاہ لامکان سید دو جہاں والی دو جہاں سید الرسل امام الرسل فخر الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات منبع فیوزات رحمت للعالمین امن دلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ذات تے سارے سجن بیلی بزرگ ہند بھوے نوجوان ہند محبت نال درود و سلام کا نظرانہ پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. بلند آواز نال اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے علم دے اندر عمر دے اندر رزق دے اندر جان دے اندر مال دے اندر اولاد دے اندر صحت دے اندر برکت اور وسعت کا ذریعہ سمجھ کے مدینے والے محبوب کی ذات محبت کا درود و سلام کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام واجب الاحترام قابل ستازی و تکریم مہمانان گرامی قدر خانہ خدا دی اندر آون والے رب رسول دی محبت دی اندر آون والے اللہ رسول دے مہمانوں سب تو پہلے اپنے کریم پروردگار دی بارگاہ دی اندر دعا ہے کہ او ذات اساں سارے بھائیوں دا چل آنا مل بانا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اساں سب واسطے بخشش کا ذریعہ بناوے. خلاق عالم دی بارگاہ دی اندر دعا کے کہ او ذات اپنے محبوب دے صدقے اور اپنے محبوب دی آل اولاد دے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرماوے. مدینے والے مصطفیٰ دی رضا بھی نصیب فرماوے. عزیزان محترم وقت کافی بیت چکے اور یقیناً تو حضرات بھی تھکاوٹ کا شکار ہو سو اور سارا دن بھی مصروفیت بھی ہوندی ہے اور پھر رات کو آرام کر کے دوبارہ اگلے دن اپنی اپنی مصروفیات کوئی محنت مزدوری دے اندر کوئی کاروبار دے اندر کوئی ڈیوٹی والا کوئی دکانداری دے اندر کوئی رہوئی والا کوئی کسان کوئی کس دھندے دے اندر کوئی کس کامکاج دے اندر آپ لوگوں دی تھکاوٹ دا شدت نال احساس ہے. میں کو حکم کیتا گیا کہ 9 بجے پہلی گفتگو شروع تھی ویسی
اور میرے خیال کے 10:30 تھی والی میری گھڑی کے مطابق. بہرحال میں دیکھ سا کہ اگر تھوڑا ذوق برقرار رہا تو میں اپنی گفتگو جاری رکھے سا. اگر تھوڑا ذوق ترٹ گیا، روحانیت علی تار ترٹ گئی تو میں بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آخر مجبور تھی ویسا. لیکن یاد رکھو جتنی بھی خلاق عالم علامہ نے توفیق عطا فرماوے، شاگرد علماء کرام گن، شاگرد غیر عالم حضرات، نوجوان ہندے بزرگ حضرات، اللہ کا کلام اور مدینے والے محبوب کا فرمان سننا سب واسطے لازم ہے. ادب بھی لازم ہے، محبت نہ سننا بھی لازم ہے. تو آؤ جو آیت کریمہ پڑھیے اس آیت کے تحت میں کچھ عرض کر دوں. ایک دعا پڑھی منگو چاہ اللہ تعالیٰ اسا سب کو شیطان دوبار کو محفوظ رکھے. آمین آخو آمین. میں کو نام دنیا دا بھائی دوران نات شاکر دا حوالہ لے کے جو سارے جنوبی پنجاب دے بہت بڑے شاعر ہیں شعیب آباد علاقے دے، انہوں دا ریفرنس دے کے شعر پر دے بیان کے خدا شیطانوں کو بچاوے منافق کو سانپ پس گئے. اس طرح دا مفہوم یاد رکھو. سراسر قرآن و سنت خلاف ہے، سراسر قرآن و سنت خلاف ہے. میں انتہائی ذمہ داری نال اور محتاط ہو کے عرض کرنا دیا. کہیں دی ذات دے کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں، کہیں دی ذات دے تنقید کرنا مقصود نہیں. شاعر شاکر صاحب بے شک بہت بڑے شاعر ہیں. آپ سریکی دے اندر انہوں نے توتی بولے دے. بہرحال انہوں نے ایک شعر میں انہوں نے پڑھے دے نہیں، پر پہلے بھی سنے اور ہوں بھی سن چکا. میری ذمہ داری ہے علماء کرام کی موجودگی دے اندر کے عرض کر دے ہاں. اگر میں کچھ چھپا بنیا یا کہیں دے ریاکاری دے اندر آکے کہیں دے لحاظ رکھ کے چھپا کے میں چلے بنیا تو قبر میں کوئی ہماری موت میں کوئی ہماری ہے. اور دے کہ منافق کو خدا بچاوے، شیطان کو میں آپ بچا. انسان لوگوں سراسر غلط ہے. قرآن مقدس دے اندر فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب شیطان دے وار کرو بچنا ہوگے تو اللہ کی پناہ دے اندر آؤ. اللہ کو مانگو کہ اے اللہ سب شیطان دے وار کرو محفوظ فرما، شیطان دے شر کرو محفوظ فرما. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک قرآن کی سورت اعلان کھڑی کرے لیے وسوسہ ہوئے تو بھاوے جنات شر ہوئے، انسان سے شر ہوئے، بھاوے شیطانی شر ہوئے. مگرہ کہنے کلوے رب کلو مگرے جب تک اللہ نہ بچے سی بندہ شیطان کلو بچ سکتا. بولو بولو بندہ شیطان کلو بچ سکتا. ایک دلیل بہی دینا چاہ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماغ جبین اپنے نور نظر اپنے لخت جگر جناب حضرت اسماعیل پاک کو زمین میں لٹاون کا ارادہ کیتا. آپ نے فرمایا بیٹا ایسا میں جو تیری قربانی پیش کرنا چاہنا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر تیری کیا رائے ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ایسا تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترى. تو کیا تیری تمنا ہے، تیری رائے کیا ہے، تو کیا چاہنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جی قال یا ابت افعل ما تؤمر. جرا حکم اللہ نے تو دے چھوڑے نا وہ حکم کو تھوڑی دینی تاخیر نہ کرو مگر رب دی رحمت رسول نے. ابو اسماعیل پاک نے کیا فرمایا؟ میں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حالانکہ اسماعیل پاک نبوت مقام فاضل، نبوت لخت جگر ہے، رسالت لخت جگر ہے. خود آپ بھی اللہ کے نبی ہیں. دیکھو اپنے آپ کی سپردگی کہنے سے میں رب سے لینے پر عرض کرنے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تھا میرے قدیب کو صابرین کی جماعت جو سو اسماعیل ورگا صاحبزادہ اسماعیل ورگا نبی بھی اپنا آپ سب کچھ رب کو سپورٹ کیا کریں گے. اور قرآن بھی ادھو بکر رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین. اگر شیطان کو پناہ مانگو ہوئے تو رب کی پناہ رب کی بارگاہ وچ عبد کی کرو کہ اے کریم سب کچھ شیطان دے وار کو محفوظ فرما. اگر قوم ہی ایسی سبحان اللہ قوم ہے یہ جو آنکھیں کے ساتھ کہہ رہے تھے ایسا منافق کو خدا بچاوے شیطان کو آپ سے قوم سبحان اللہ. یاد رکھو جیوی دانستہ دوڑے نہ دانستہ دوڑے جیوی کی حمایت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی دے اندے واسطے توبہ لازم ہے. وہ اپنے رب کو معافی مانگے اور نارے اے کہ اے اللہ ساری حقیقت سادہ مالک دو، ساری حقیقت ادا دا مالک دو، ساری حقیقت سو دا مالک دو. اگر بندہ اپنے آپ کو رب کو بچا سکتے تو وہ دھرتی چھوڑ لے تو بے علاقے میں نہ چلے. گل سمجھ آ گئی؟ میں اپنی بخش ذریعہ سمجھ گیا
کہیں کو جملہ چلنا لگے کہیں کو چلنا نہ لگے میرے ادھر کوئی واسطہ کہہ نہیں حضرت صاحب حدیث بیان فرمانے دیتے ہیں خطیب دیواری بھی ایسا حضور کا جو میرا تشریف کے لیے دکھایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں تو انہوں نے زبان دے ہوتا جہنم دی کینچی نال کٹینے پیان حضور نے من جبرائیل کون لوگ ہیں حضرت جبرائیل امین نے عرض کی حضور آپ کی امت وہ خطیب لوگ ہیں جو آگے کچھ ہم کریں گے کچھ ہم سٹیج بیل کو جاتے ہیں اور جو اب خلوت کے اندر بن رہا ہے وہ زندگی دے کچھ اور مور ہونا تھا تو یاد رکھو بہت ساکو بھی آؤں ہے قبر ساکو بھی آؤں ہے محض فخر گزارنا مقصود نہیں ہوتا ہمارا اللہ تقلیل کرنا بھی مقصود ہے گل سمجھ آ گئی اللہ اللہ عزیزان محترم یاد رکھو دین اسلام دا خلاصہ کیا ہے دین اسلام دا خلاصہ کیا ہے لب لباب کیا ہے زبدہ کیا ہے این چاہو جو دین اسلام کا مقام کیا ہے اگر حالی سمجھ آیا این چاہو جو دین اسلام کی اساس ہے کیا چیز دین اسلام کے روح کی ہڈی کیا ہے جنہیں انسان بھی اپنی جد پہ جان ہوگی اگر جان ہوئے تو انسان سے وجود حکر جوڑی حرکت کریں گے انگل حرکت کریں گے تو ہاتھ بھی حرکت کریں گے بازو بھی حرکت کریں گے کیونکہ جن جو بیچو موجود ہے اگر جن نکل بنے انسان سے وجود بیکار ہونے جتنا مرضی پیار کیوں نہ ہوئے قبر کے حوالے کرنے نے زمین نے پسنا دینے بے بنا تفصیل و بلا تشبیح اللہ نے جیسا اسلام عطا فرمائے دین عطا فرمائے دین دا خلاصہ ہے کیا دین دا لب لباب کیا ہے دین دا نچوڑ کیا ہے یاد رکھو نماز دین دا حصہ ضرور ہے لیکن دین دا لب لباب نہیں روزہ دین دا حصہ ضرور ہے لیکن روزہ لب لباب نہیں اور زکاة دین دا حصہ ضرور ہے لیکن دین دا لب لباب نہیں حج دین دا حصہ ضرور ہے لیکن دین دا لب لباب نہیں اور رب کعبہ کی قسم اس ذات کی قسم چاہ کے عرض کیا کہنا دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے دین اسلام کا لب لباب کیا ہے ایمان کی جن پہ جان کیا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے ایمان کی اساس کیا ہے ایمان کی بنیاد کیا ہے ایمان کی بنیاد نماز نہیں ہو سکتی ایمان کی بنیاد روزہ نہیں ہو سکتا ایمان کی بنیاد حج زکات نہیں ہو سکتی ایمان کی بنیاد خیرات نہیں ہو سکتا ایمان کی بنیاد محافل نہیں ہو سکتا ایمان کی بنیاد خالی اللہ اللہ نہیں ہو سکتی ایمان کی بنیاد ہے تو مدینے والے محبوب کی محبت ہے اگر حضور کی محبت ہے تو زندگی کے سارے عمل قبول ہے اگر حضور کا عدم محبت نہیں زندگی کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا اگر نماز ایمان کا حصہ اگر نماز دین اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہوگی ایمان کی اساس ہوگی تو اور مدینہ المنورہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہم نا تو حضور کے پیچھے آ کے نماز ادا کرنے ہم حضور کی معیت آ کے بہنے ہم حضور کی صحبت اختیار کرنے ہم حضور کے پیچھے آ کے بعد جماعت نماز ادا کرنے ہم حضور کے گھر کے بعض بعد جہاد دے چلے ہم اپنا مال دولت خرچ کرنے ہم اللہ کے عالم نے فرمایا اے میرے محبوب بے شک اس سجدہ میں رب کے سامنے کرنے دیں بے شک میں یار کے پیچھے آ کے پانچ بعد نمازاں پڑھ کے کھڑے کر دیں بے شک میں یار کی معیت کے اندر جہاد کے رہنے دیں بے شک میں اللہ کی راہ پہ خرچ پہ کریں صحیح ہے بے شک آپ کی نبوت کا اعلان کریں آپ کی رسالت کا اعلان کریں لیکن میں اللہ کو پوچھ کے دیکھو ایک کون لوگ ہیں آپ کے پیچھے بھانے نماز پڑھے ہمیں آپ کی نبوت کی گواہی دینے ہمیں آپ کی رسالت کی گواہی دینے اللہ کے محبوب نے فرمایا جی میں نے پروردگار ہے کون لوگ ہیں اللہ نے فرمایا اتنے ہوں گے ایماندار ہی نہیں اتنے ہوں گے مسلمان ہی نہیں لیکن ان کے دل مسلمان کیا نہیں کہ اللہ کی مسلمان کیا نہیں اللہ فرمایا ان دل کے اندر یار کی محبت کیا نہیں جس دل کے اندر یار کی محبت کیا نہیں نہ کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اپنی درجے کے منافق لوگ نہیں جب قیامت کی اسی میں اللہ آپ موچہ پوچھا انکم جہنم دے تل میں تبدیل نہ رکھا کرو کرو محمد دین کی اساس ایمان کی اساس کیا ہے بول دو سیار بولو بولو کیا ہے سر نحلا بول کیا ہے اخت جملہ اکسا کون ہے کہ حضور بھی محبت ہے اور جتنی حضور بنال محبت حضور بھی غلاموں نے کی ہے نا اتنی محبت دنیا کے کئی انسان نے کی تھی اللہ بھی قسم ہے اے دا او جماعت ہے نا اے دا او گروہ ہے اے دا او طبقہ ہے جنہوں نے ایمان کا گواہی خود اللہ کے عالم میں بیچنا انہوں نے حضور بھی گواہی دی تھی اللہ نے انہوں نے قسمت کو بیان فرمائے انہوں نے
حضور کی رسالت کی وہی پیش کی تھی اللہ نے ان کی عظمت کو بیان فرمائے. آؤ لوگوں یاد رکھو صحابہ کرام ایسی جماعت ہے, صحابہ کرام ایک ایسا گروہ ہے, صحابہ کرام ایک ایسا مقدس اللہ کا چنیدہ گروہ ہے جنہیں متعلق اللہ فرمائے اولئک حزب اللہ. ایک عام جماعت نہیں بلکہ میں خود خدا کی جماعت ہے کیونکہ نسبت حضور کے نال ہے. ایک اور جماعت ہے کہ پورے دین اسلام کی حقیقت مسئلے پہ گواہ ہیں. اگر حضور نے اعلان نبوت فرمائے, حضور کی نبوت پہ گواہ صحابہ, حضور نے رسالت پہ اعلان فرمائے, حضور کی رسالت پہ گواہ صحابہ, اللہ نے اپنے محبوب کی ذات قرآن مقدس کو نازل فرمائے, قرآن کے نزول پہ گواہ صحابہ, جبرائیل بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہویا, وہی جن کے نازل ہویا, وہی کے نزول پہ گواہ صحابہ, حضور نے مکہ المکرمہ کے اندر تبلیغ تفریح سب انجام دیتے, حضور کی تبلیغ پہ گواہ صحابہ کرام, اور لوگوں حضور نے مکہ المکرمہ کے سرزمین ہر قسم کے ظلم کو برداشت کیتے, ظالموں نے حضور کی راہ پہ کانٹے بچھا چھوڑے, حضور تکلیفیں برداشت کرے ہوئے گزر گئے, حضور کی زبان دے میں دشمنوں واسطے دعائیں کلمات جاری ہوئے, حضور کے صبر پہ گواہ صحابہ, حضور کی دعا میں گواہ صحابہ, حضور مکہ المکرمہ میں جو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے, حضور کی ہجرت کے گواہ صحابہ. ارے حضور غار حرا کے اندر آئے, حضور کے غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کی تھی, اس عبادت کے گواہ صحابہ. ہجرت عراق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کو اپنے مونڈے میں سلا کر کے غار ثور تک جا کے چلے گئے. حضور کے غلام بھی اس محبت کے گواہ صحابہ, حضور کی ہجرت کے گواہ صحابہ. ترائے بھی ترائے راتی حضور غار ثور میں تشریف فرما ہے, حضور کے اس عمل کے گواہ صحابہ. ہجرت کر کے حضور مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے, حضور جب مدینہ پاک تشریف فرما ہے, مدینہ کی آمد کے گواہ صحابہ. غزوہ احد ہوا, غزوہ بدر ہوا, حضور کے آداد کے گواہ صحابہ, حضور کے غزوات کے گواہ صحابہ. اللہ کی قسم الحمد الف کو رکھتے الناس کی سین تک قرآن کے پورے سورت کو پڑھ کے دیکھو, قرآن کے جتنے آیات کے بینات ہیں, جتنے ستانے, جتنے سورتیں ہیں, قرآن کی ایک آیت کے گواہ صحابہ, ایک رکوع کے گواہ صحابہ, ایک آیت کے گواہ صحابہ. اور لوگوں ایک اور جماعت ہے, اگر اس جماعت کو جدا کریں دیکھو دین سال تک نہیں پہنچ سکتا, دین کا کوئی مسئلہ سال تک نہیں پہنچ سکتا. دین اس وقت پہنچی جب صحابہ کرام کے ساتھ ایمان ہوسی, صحابہ کرام کی محبت ہوسی. ایک اور جماعت ہے نا جنہ کے متعلق اللہ نے فرمایا اور میرے محبوب کے غلام کو خیال کرائے, مطلب اپنی من مانی نال اسلام قبول پہ کرائے, مطلب اپنی من مانی نال ایمان قبول پہ کرائے, ایمان قبول کرائے. جی میرے محبوب کے غلام ایمان کھیل کے ہیں, جی میرے محبوب کی جماعت اسلام قبول کر کے یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمُسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان کھیلنا سکے, صدیق ایمان کھیلنا ہے کامیاب تھی سو, عمر ایمان کھیلنا ہے ایمان کھیلنا سب کامیاب تھی سو, جتنے میرے محبوب کے غلام ایمان کھیلنا. اگر ان ہاں کی طرح ایمان کھیلنا سو تو میں رب بھی راضی تھی, پر سمجھنے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوا. عام جماعت نہیں. اور اس کائنات کے اندر جتنی محبت حضور میرا حضور کے غلاموں نے کی نا صحابہ کرام نے, وہ زمین میں کوئی جتنے بڑا دعویدار ہو گئے انہیں بھی اس عطا تک نہیں پہنچ سکتا. عمر بھائیو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, حضور اپنی نبوت والی زبان سے نال, اپنی رسالت والی زبان سے نال, اپنی اس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی بلسان زبان سے نال آپ فرماؤ چاہنا اگر اللہ نال کوئی محبت والا ناطہ قائم کرنا چاہتے اگر اللہ نال محبت کام کرنا چاہتے ہیں سیاں فرماتا فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پہلے میں نبی دے تابعداری کرو, جب تسا میں نبی دے تابعداری کرو سو اللہ کو اپنا محبوب بنا دین سے تابعداری وہ کرنے جب حضور نال محبت ہو. اگر حضور نال محبت ہو بندہ کریں گے تابعدار ہے, بول رسے کہ تابعدار نہیں بن سکتا. اور جملہ دیا بھی عرض کرتے ہیں محبت خالی زبان کی حد تک نہیں ہوگی. محبت دو قسم کی ہوگی, ایک مجازی محبت ہوگی, ایک حقیقی محبت ہوگی. حقیقی محبت کو دیکھنا چاہتے تھے تو حضور کے غلام صدیق اکبر کو دیکھنا, حضور کے غلام کے صدیق اکبر کی محبت کا انداز دیکھنا, ایک ایسا انوکھا انداز ہے, نرالا انداز ہے, ایک اور محبت ہے. اس محبت کا وہی خود اللہ نے آپ کو چھایا, الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. انہوں نے حضور کے نام محبت کی تھی, اس محبت کو دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ کے کلام حضرت عمر کے شان بیان کریں گے. آیات حجاب کو پڑھ کے دیکھو, پڑھنے والے آیات بینات کو پڑھ کے دیکھو, عمر دستان بالکل واضح ہے. عثمان غنی کی محبت کو دو, اللہ قرآن نازل فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم
لوگوں علی کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں قرآن بے رحمہ بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا 1,40,000 کم ہوگا جتنے بھی حضور کو غلام ہیں انہوں نے حضور بنا ایسی محبت کی تھی ایسی محبت کی تھی اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی محبت کو معیار بنا چھوڑے اللہ سمجھے میرے محبوب کے غلام محبت کریں اگر ایمیں میرے محبوب نے محبت کرے سو تو میں اللہ کو پسند کر فرمیسا اگر اپنی منمانی کرے سو تو میں اللہ تعالیٰ کو عمل قبول نہ کرے سا اور یاد رکھو محبت امتحان گن دیے بغیر امتحان دے کرے محبت کامیابی نہیں مل سکتی آیا نے کبھی مانا مستانہ بارگاہ نبوت کے اندر عرض کرے حضور جی میرا غلام میں انا احب کا سید کو آپ کے نال بڑا پیار ہے آپ کے نال بڑی محبت ہے آپ کے نال بڑا عشق حضور نے میں سوچ سمجھ دعویٰ کر کیا پیا علی نے عرض کرے حضور میں تو آپ کے نال بڑی محبت ہے آپ کے نال بڑا پیار ہے حضور نے فرمایا پوری سوچ کے ستویں سوچ کے کیا دعویٰ کیا کرنے حضور کی خدمت میں عرض کرے سید آپ کے نال بڑا پیار ہے حضور نے فرمایا وقت خیال رکھیں اگر میں سوہنا عشق رکھیں میں سوہنا پیار کریں تو یاد رکھیں اللہ محبت امتحان کی سیا اللہ محبت امتحان کی سیا اور محبت امتحان کی دیئے آیا نہیں کہ امتحان دے ماں بالا اگر تارا ذوق ہو بیتا عاشق دا حال سنانا چاہتا اگر تارا ذوق ہو بیتا کون ہے غلام ویسے تو حضور دخل غلام سونا حضور دخل غلام کی محبت مثال ہے ایسے تو اس سے بڑی مثال محبت ہے لیکن ادمیر دل چاہتے فرش دے پلاؤں کے ذکر نہ کرنا چاہتا ایسا ہی اپنا نہیں بھرایا ہے عرب یعنی عجم رہنے والا ہے قریشی نہیں ہاشمی نہیں غیر قریشی غیر ہاشمی جب حضور دامن نبوت اندر آ کے پناہ ضروری ہے حضور بنا عشق والا ناتا جو قائم کرتے اللہ کی قسم چل دے زمین جہاں کلمہ دی اور ہر جنت پہ پہنچ دی کیوں کہ گونگی حضور دی محبت سلا ہے حضور دی محبت انعام ہے اللہ اللہ چلو مدینہ المنورہ دے اندر اگر تو ذوق ہو سکتا ایمان والو آدھر سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید غلام مسجد نبوی معظم حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اندر یاران مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ